ہماری ایک ملکی شناخت ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہماری ایک انسانی شناخت ہے، ہماری ایک مذہبی شناخت ہے۔ شناخت سے مراد وہ خصوصیات جو انسان میں مل کر انسان کی شخصیت کو تشکیل دیتی ہیں۔ یہ مطالب کھولنے کی ضرورت ہے الفاظ، تاکہ جو نقطہ بیان کرنا ہے وہ سمجھ میں آ جائے پہلے ہمیں۔ مثلا شخصیت، ہم اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں پرسنالٹی، شخصیت بہت گہرا معنی ہے، بہت گہرا معنی ہے شخصیت کا۔ انسان سے متعلقہ جو مطالب ہیں ان میں سب سے گہری بات، ایک بہت ساری گہری باتیں ہیں، ان میں شخصیت کا عنوان بہت گہرائی رکھتا ہے کہ شخصیت ہم کس کو کہتے ہیں۔ شخصیت سے مراد وہ خصوصیات جو مل کر ایک انسان کی حیثیت بناتی ہیں، پہچان بناتی ہیں، ان سب کو شخصیت کہا جاتا ہے، وہ سب شخصیت کا حصہ ہیں۔ میں تکرار کرتا ہوں اس مطلب کو، اس میں سوچئے گا بعد میں جا کر۔ بہت ساری جگہوں پر اس کی وضاحت کی ہے، اگر وہ مواد ملے آپ کو گفتگو تو وہ بھی ضرور اس کو سنیں۔ شخصیت مثلا ہمارے جو رجحانات ہیں، خیالات ہیں، ہمارے شوق ہیں، ہمارے، یہ وہ ساری چیزیں جو مل کر ہماری پہچان بناتے ہیں، آپس میں ترکیب پاتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی چیز پکاتے ہیں جب، تو بہت ساری چیزیں ملا کے اور ان کو پکاتے ہیں۔ پکنے سے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز اپنا اثر دوسری شے کے ساتھ ملا لیتی ہے۔ جب آپ چاول پکاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں، مسالہ ڈالتے ہیں، چاول ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں ابالتے ہیں پانی میں۔ ابلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنا اثر آزاد کر رہی ہے۔ پہلے وہ اثر اس کے اندر جکڑا ہوا تھا، بندھا ہوا ہوتا ہے۔ چاول کے دانے کے اندر چاول کا اثر موجود ہے، ذائقہ موجود ہے، مہک موجود ہے، لیکن وہ اپنا اثر چھوڑ نہیں رہا باہر، دانے نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے اس کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دانے کا اثر باہر نکلے، اس کو پکاتے ہیں، ابالتے ہیں آپ۔ ابلنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاول کا ایک دانہ جب پکتا ہے تو اپنا اثر آزاد کر دیتا ہے، فری کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے مسالہ ڈالا ہے، وہ بھی اب جب ابلتا ہے، گیلا ہوتا ہے، تو اپنا اثر آزاد کر دیتا ہے۔ ہر چیز اس دیگ کے اندر اپنا اثر چھوڑ رہی ہے، پھیلا رہی ہے، اور جب ساری چیزیں اپنا اپنا اثر چھوڑتی ہیں تو ان سب کی ترکیب سے ایک نئی چیز، نیا ٹیسٹ بنتا ہے، نیا ذائقہ بنتا ہے، جو ہم بڑے لذت سے کھاتے ہیں اس کو۔ یہی عمل ہماری شخصیت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہماری شخصیت ہو بہو ایسے ہی بنی ہوئی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے وجود کے اندر ہیں، یہ جب ان کو ماحول ملتا ہے، ان ہماری خصوصیات کو، معاشرتی خصوصیات ہیں، ماحول کی خصوصیات ہیں، ہماری وراثتی خاندانی خصوصیات ہیں، ہماری انفرادی خصوصیات ہیں، یہ ساری جب ان کو ماحول ملتا ہے تو یہ اپنا اپنا اثر آزاد کرتی ہیں، چھوڑتی ہیں۔ پھر ان سب کے اثر کے ملنے سے ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے جس کو انسان کی شخصیت کہتے ہیں، اور وہی آپ کی پہچان ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ غسیلہ آدمی ہے، یہ بڑا ٹھہرا ہوا آدمی ہے، یہ بہت سمجھدار آدمی ہے، یہ نافہم آدمی ہے، یہ جلد باز آدمی ہے، یعنی یہ پہچان ہے ہماری۔ ان ساری خصوصیات نے مل کر ہمارے اندر جو آخری ترکیب مرکب بنایا ہے، وہ یہ شخصیت سامنے آئی ہے۔ خودی جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ یہی ہے۔ خودی سے مراد انسان کی شخصیت، اجتماعی شخصیت، قوم کی شخصیت، امت کی شخصیت، جو مختلف عناصر سے مل کر ترکیب پائی ہے، اور جس میں سب سے اہم عنصر ہدایت ہے، اللہ کی دین ہے، قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی حضور نے، وہ تو جاہل تھے، عرب بدو تھے، ایک بہت بگڑی ہوئی، نامطلوب، ناگوار شخصیت تھی ان کی۔ اس ساری شخصیت کو ختم کیا، ڈیمالش کیا، وہ سارا ملبہ صاف کیا، تزکیہ جس کو کہتے ہیں، وہ جو معلم کی ذمہ داری ہے، نبیوں نے جو کام کیا، یزکیہم، وہ ملبہ سارا دھویا، صاف کیا، پھر اس کی جگہ پر نئی بنیاد رکھی،
نئی عادتیں ان کی ساری تبدیل کر دی، نئی عادتیں بنائیں، نئے ارادے بنائے، نئے رجحانات ان کے اندر پیدا کیے، نئے شوق پیدا کیے، نئی آرزو پیدا کی ان کے اندر. وہ ساری چیزیں مل کر پھر ایک شخصیت بنتی ہے، ابو ذر غفاری جیسی، پھر سلمان فارسی جیسی ایک نئی شخصیت بنتی ہے، پھر وہ اعلیٰ کردار بنتے ہیں، وجود میں آتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے. اور مسخ انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی پہچان چھوڑ دے، بھول جائے میں کون تھا، کیا تھا، کس تاریخ سے تعلق رکھتا تھا، کس قوم سے تعلق ہے، کس دین سے، کس آئیڈیالوجی سے، کس سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ قانون ہے کہ جب بھی ایک مخلوق کوئی بھی ہو، حیوان ہو یا انسان، مسخ ہو کے کسی دوسرے کی کھال اپناتا ہے تو یہ دونوں طرف سے فارغ ہو جاتا ہے. چونکہ ایک شناخت کو چھوڑ آیا ہے اور ایک شناخت اس نے اپنانے کی کوشش کی ہے، وہ بن نہیں سکی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قوم اور یہ فرد انہی کے بارے میں ہے کہ نہ ہاتھ باغ پر ہیں نہ پاہیں رکاب میں. یہ فضا میں لٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ہوتے، ان کے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں ہوتی، چونکہ زمین انہوں نے چھوڑ دی ہے اور ان کے ہاتھ میں کوئی سہارا نہیں ہوتا. ان کا کوئی سہارا نہیں ہے جس سے یہ سہارا لے کے اپنے توازن کو قائم رکھ سکے. اس وقت ہماری حالت پاکستان میں یہی ہے کہ ہمارے نیچے پاؤں سے زمین نکال لی گئی ہے. چونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ انگریز بنے، آپ مغربی طرز زندگی اپنائیں تو آپ بڑے انسان اور اچھے انسان اور ترقی یافتہ قوم بنیں گے. وہ ہم نے اپنی جو پہچان تھی وہ بھول گئے. اب آج پاکستان میں موجودہ نسل میں کسی کو بھی، بڑے چھوٹے کو، عالم غیر عالم کو پوچھیں، وہ اپنی پہچان نہیں، اس کو معلوم نہیں ہے کیا. وہ خود ہی، علامہ کے بقول، وہ خود ہی جو فراموش ہو چکی، مر گئی، دب گئی، وہ ختم ہو گئی ہے. شخصیت انسان کی ان چیزوں سے ترکیب پاتی ہے. پہلے ہم اپنے اندر یہ تجربہ کریں، خود اپنی شخصیت کو بنائیں، ترکیب اس کی نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ کریں اپنی شخصیت کو. پہلے جو بنی ہوئی ہے ملبے سے بنی ہوئی ہے. پرانی بلڈنگیں گرا کے نہیں بناتے ہیں، اچھے میٹیریل سے، پائیدار ڈرائنگ کے ساتھ، ڈیزائن کے ساتھ. پہلے لوگ بناتے تھے ضرورت کے مطابق. مثلا پیسے تھوڑے ہوتے تھے اور ضرورت بھی کم ہوتی تھی، ایک کمرہ بنا لیتے تھے، کہیں بھی پلاٹ کے اندر کسی جگہ زمین میں کمرہ بنا لیتے تھے. پھر ضرورت پڑتی تھی ایک اور کمرہ بنا لیتے تھے، پھر ضرورت پڑتی تھی 7 کچن بنا لیتے تھے، 7 واش روم باتھ روم بنا لیتے تھے بغیر نقشے کے. آخر میں جب سارا بن کے تکمیل ہوتا تھا، اب اس میں نہ راستہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ ہوا ہے، نہ روشنی ہے. بعد میں جب انہوں نے زمین بنائی تھی اس وقت یہ پیدل چلتے تھے یا کوئی جانور تھا ان کے پاس، گدھا گھوڑا. اب ان کے پاس موٹر سائیکل آ گئی ہے، گاڑی آ گئی ہے، گاڑی کا راستہ ہی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر نقشے، بغیر ڈرائنگ، بغیر سوچ کے ایسے ضرورت کے تحت بناتے گئے، وقتی ضرورتیں. ابھی ایک بیٹے کی شادی کرنی ہے، ایک کمرہ اور بنا دیتے ہیں. کدھر بنا دیتے ہیں؟ کہیں بنا دو. خوب یہی بنا تو رہے ہیں، خرچہ بھی کر رہے ہیں، بننے کے بعد اس میں پھنس جاتے ہیں، انہی گھروں کے اندر محبوس ہو جاتے ہیں. قومی ترکیب بھی ایسے ہے اور ذاتی شخصیت بھی ایسے ہے. ہم مثلا قومی طور پر ڈرائنگ نہیں ہے ہمارے پاس، نقشہ نہیں ہے، ضرورت کے مطابق یہ کرتے جو، یہ بنا دو، یہ توڑ دو، یہ ختم کر دو، یہ تبدیل کر دو. آرڈیننس کے ذریعے سے مثلا کتنی ہماری ناپائیدار سیاست ہے کہ ہماری سیاست پالیسیوں کے تحت نہیں بنتی، آرڈیننس کے تحت اور نوٹیفیکیشن کے تحت بنتی ہے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ایک ملک کے اندر. نوٹیفیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ابھی بیٹھے بیٹھے وقتی کوئی مشکل پیش آئی ہے، اس مشکل کا فوری رائے حل نکال کر نوٹس دے دیا کہ یہ ایسے کر لو، یہ سوچے بغیر کہ اس کے نتیجہ کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے بعد میں کیا. اسی لیے ایک چیز بنا کے پھر اگلے مہینے کینسل کرنا پڑتی ہے کہ یہ ختم کرو. شخصیت بھی ایک ڈرائنگ ہے، ایک ڈیزائن ہے اس کا. اس ڈرائنگ کے مطابق ہمیں اپنی شخصیت بنانی ہے. اور معلم کے ذمہ تو بہت عظیم کام ہے. معمار ہے، اس کے ذمہ تعمیر ہے، تعمیر نسل.
تو پوری ڈرائنگ معلم کے پاس ہونی چاہیے کہ میں اس نقشے کے تحت اپنا وظیفہ انجام دینا ہے.